بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خاصیتیں تھیں، ایک خاصیت بشریت اور دوسری خاصیت نبوت۔ عوارض جیسے بخار وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ظاہر ہوتے رہتے تھے، مگر ان عوارض کا تعلق صرف جسم تک تھا، یعنی آپ کی شان رسالت اور خاصیت نبوت پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، اور جس طرح دیگر عوارض کا اثر بعض جسم پر تھا نبوت پر نہ تھا، اس طرح جادو کا اثر بھی بعض جسم اطہر تک محدود رہا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے جادو کیا، مگر اس کے اثرات صرف جسمانی بیماری کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و فہم، قلب و اعتقاد اور حیثیت نبوت بالکل محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچتے رہے۔ جب کافروں کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تو اللہ نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے قبل مدینہ میں دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں ہی قبیلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ان میں معمولی باتوں پر جنگیں چھڑ جاتی اور نسل در نسل یہ جنگیں جاری رہتی تھی۔ مدینہ کا تیسرا بڑا گروہ یہودیوں پر مشتمل تھا۔ یہودیوں کی بقا کا انحصار اس بات پر تھا کہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہیں، کیونکہ یہود انہیں جنگی سامان، آلات اور ہتھیار وغیرہ مہیا کرتے تھے اور خوب مالی فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اس طرح یہ سارا نظام بالکل ٹھیک چل رہا تھا کہ یہودی اس نظام سے بہت خوش تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ان کے درمیان سالوں سے چلنے والی جنگیں اور دشمنی ختم ہو گئی، جس سے یہودیوں کا کاروباری لحاظ سے بہت نقصان ہوا۔ یہودی اس بات سے بہت ناخوش تھے، مگر وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، مگر پیٹھ پیچھے یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ جنگ خندق اس بات کا واضح ثبوت ہے، جب یہودیوں نے مسلمانوں کو مٹانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن یہودی اپنی ہر سازش میں ناکامی کے بعد مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے۔ اپنی تمام کوششوں میں ناکامی کے بعد بنو زریق قبیلے کے خلیف ایک آدمی لبید بن عاصم کے پاس آئے۔ وہ جانتے تھے کہ لبید جادوگر ہے اور یہودی ہے، وہ جادو اور سخت قسم کے زہروں کو جانتا ہے۔ انہوں نے لبید سے کہا کہ اے ابو عاصم، تو ہم میں سے بڑا جادوگر ہے۔ سب مردوں اور عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کا اثر ہم پر ظاہر ہو رہا ہے، جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس نے ہمارے دین کی مخالفت کی اور ہمیں جلا وطن کر دیا، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دو۔ یہودیوں نے اسے دینار دینے کا وعدہ کیا۔ دنیا کا لالچ میں آ کر لبید یہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اسلامی کتب میں لبید کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں، لیکن جن حدیث میں ان کا ذکر ہے ان کے مطابق یہ ایک یہودی لڑکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ ایک جادوگر تھا، بظاہر یہ اسلام لے آیا تھا، مگر پس پشت یہودیت پر قائم تھا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا رہتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ کنگھی اور گرے ہوئے بال جمع کرنے اور اس کے لیے کچھ زیادہ کام نہیں کرتا تھا۔ اس نے ان چیزوں کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس خبیث عمل میں لبید کی بہنیں بھی اس کے ساتھ تھیں، جو جادوگری میں لبید سے بھی زیادہ ماہر تھیں۔ آہستہ آہستہ اس جادو کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا کہ اپنی ازواج کے پاس گئے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہی نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے بیمار ہو گئے، مگر جادو کا یہ اثر صرف اور صرف جسمانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ اور سوجھ بوجھ پر اس کا ذرا برابر بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں 6 ماہ تک مبتلا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری لاحق ہو جاتی، مگر اس کمزوری کے اسباب معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ، کیا تو جانتی ہے کہ جو بات میں رب کریم سے دریافت کر رہا تھا وہ اس نے مجھے بتا دی ہے کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ اب ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔
پہلے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ کنگھی اور سر کے گرتے ہوئے بالوں اور تر کھجوروں کے خوشیوں کے غلاف میں۔ پہلے نے پوچھا کہ یہ چیزیں لبید نے کہاں رکھی ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ سروان کنویں کے پتھر کے نیچے۔ اس بات کا پتہ لگنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ پھر جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ اس کنویں کا پانی اس طرح رنگین تھا جیسے مہندی سے نچوڑا ہوا پانی۔ اس کنویں کے کھجور کے درختوں کے سر ایسے بھیانک تھے کہ گوشہ شیاطین کے سر ہیں۔ ایک آدمی نیچے اترا، اس نے پتھر کے نیچے سے خشک تر کھجور کے خوشے کے غلاف کو نکالا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی، سر کے اترے ہوئے بال تھے اور موم سے ایک مجسمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا گیا تھا جس میں سوئیوں کو چبو دیا گیا، اور اس میں ایک دھاگا تھا جس میں 11 گریں باندھی گئی تھیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل سورۃ ناس اور سورۃ فلق لے کر نازل ہوئے اور ہر ایک گرہ پر ایک آیت پڑھی گئی، اور اس طرح 11 گریں 11 آیتوں کے ذریعے کھولی گئیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا اور سکون ملتا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیوں نہ ہم لبید بن عاصم کو قتل کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی، اس کے بعد اس کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید سے نہ تو اس کا واقعہ ذکر کیا اور نہ ہی چہرے کے تاثرات سے ساتھ جادو ان گناہوں میں سے ہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، اگر یہ واقعہ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل اجوا وائس اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔